بیٹھے تشریف رکھے. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ہے. میں 4 باتیں اس مقدس عنوان پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میرے متصل بات جماعت کے بے باک ترجمان حضرت مولانا علامہ اسماعیل عتیق حافظہ اللہ وہ عالمانہ فاضلانہ جاندار بیان فرمائیں گے. رستہ دے دے بھائی. ایڈے ٹلینا نعرے مارے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث. شیر پنجاب مولانا منظور صاحب، مناظر اسلام علامہ عمر صدیق صاحب. چلو ختم نبوت کا معنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی رسول پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی مل نہیں سکتی. یہ ختم نبوت کا معنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو انتہائی مسکت اور مدلل مثال کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبل، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اور رسول کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک بہترین گھر بنایا. فاجملها واحسنها الا موضع لبنہ، گھر بنانے میں اس نے کمال کر دیا، مزین کیا، خوبصورت بنایا، بہترین بنایا. ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی ہے. لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سارے کے سارے جہاں اینٹ کی جگہ خالی ہے وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے. فرمایا انا تلک اللبنہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وہ محل نبوت اور رسالت کا محل ہے، اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں. میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آ سکتا نہیں. اب عمران خان کے دور میں جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے، بلکہ حرکت کا لفظ معمولی ہے، جسارت کہہ لیں، ناپاک جسارت،
کہ بعض قادیانی مشیروں کو جب حکومتی عہدوں سے ہٹایا گیا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تحریک شروع کی ہے۔ اینکر مائک اور کیمرہ لے کر لوگوں سے سوال کیا کرتے ہیں؟ قادیانیوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مولوی کی، صوفی کی، دیندار کی، نمازی کی دودھ کی دکان ہے اور وہ 2 نمبر دودھ بیچتا ہے، کیمیکل ملا دودھ بیچتا ہے، اور ایک غیر مسلم ہے، قادیانی ہے، دودھ خالص بیچتا ہے، تو آپ دودھ کس سے خریدیں گے؟ اب لوگ جو ہے وہ اپنی سادگی میں کہتے ہیں کہ دودھ تو ہم خالص خریدیں گے، خواہ وہ قادیانی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان مثالوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں اپنی جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی وہ آپ کے والد محترم کو گالی دے، آپ کی برادری پر تان کرے، آپ کی ماں کو، دادی اور نانی کو گالیاں دے، اور سودا خالص بیچے کہ دودھ تو 1 نمبر ہے لیکن ہے زبان پھٹ، بکواسی بندہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دینے والا ہے، ایمانداری سے بتانا وہاں سے آپ دودھ خریدیں گے؟ سودا خریدیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کی قسم ہے انبیاء کی بھی توہین کرنے والا، سید الانبیاء کی بھی توہین کرنے والا ہے۔ یہ ہسپتال لے کر آ جائیں، خالص سودا لے کر آ جائیں، پڑھائی لے کر آ جائیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایک نقطے کا 1000واں حصہ بھی ہمارے عقیدے ختم نبوت میں خلل آئے، ہم پوری دنیا کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا کے رکھ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے یہ انتہائی حساس اور جذباتی مسئلہ ہے۔ پہلی میں مثال دینے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات اور سریے، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود شامل تھے، اور جو جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گئے جن میں آپ نے شرکت نہیں کی، عہد نبوی کا دور 23 سالہ ہے۔ 23 سالہ دور میں سینکڑوں جنگیں ہوئی ہیں، ائمہ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان جنگوں کے اندر شہید ہونے والے جو صحابہ کرام کی تعداد ہے، علماء اور محدثین اور ائمہ نے لکھا ہے کہ 200 ہے۔ کتنی ہے؟ 200، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے لکھا ہے تو 400 تک شہداء صحابہ کرام کی تعداد لکھی ہے۔ یعنی 23 سالہ دور نبوی میں زیادہ سے زیادہ شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد جو ہے وہ 400 ہے۔ اور جنگ یمامہ ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی صرف ایک جنگ، یعنی 23 سالہ عہد نبوی میں 400 صحابہ کرام شہید ہوئے زیادہ سے زیادہ، اور ایک جنگ جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے، 1200 صحابہ کرام نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسیلمہ کذاب آیا، یمامہ کا ایک علاقہ ہے بڑا سرسبز و شاداب، پانی میٹھا، کھجوریں، باغات، اناج فراوانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھی، شاعر کیا کہتا ہے؟ کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے، میں شان دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن، میں پیار نہ مل دے رخساراں نو ڈٹھا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کے بال مبارک سے آبا سمیٹ لیتے تھے، سنبھال لیتے تھے، اور آپ کا پسینہ ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے کہ جن کا پسینہ میلا نہیں ہے، بو والا نہیں ہے،
صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا بلوری پسینہ برف کی طرح چمکتا ہوا، اور جب ہم اس کو محفوظ کرتے، کستوری سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے پسینے کی خوشبو تھی۔ اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کہ بال بھی، آپ کا لعاب مبارک بھی، بزاق بھی، ہر چیز صحابہ کرام جو ہے وضو کے قطرات وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے بدن پر مل لیتے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ میرے بڑے جانثار ہیں، بڑی میری قوم کی تعداد ہے، تو آپ مجھے اپنے بعد جانشین بنا لیں، مجھے اپنا جانشین بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، فرمایا تو میرے بعد میری جانشینی مانگتا ہے، میں تجھے یہ کھجور کی ٹہنی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اپنے علاقے میں چلا گیا یمامہ میں، وہاں جا کر اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اور میں علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ تقابل نہ کیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو دیگر انبیاء اور رسل کا تقابل نہیں ہم کرتے، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جھوٹے دجال کا تقابل کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی جھوٹے نبی آئیں گے، اب ان میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، یعنی کہ جن کا جھوٹا دعویٰ کچھ نہ کچھ چل جائے گا۔ پاکستان کے اندر یوسف قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیل کے اندر ہی مر گیا، دعویٰ چل ہی نہیں سکا۔ لیکن فرمایا سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ۔ دجال کہتے ہیں دھوکہ دینے والا، دھوکہ دے کر اپنی بات کو لوگوں کے اندر چلا لے، دجال ہے۔ فرمایا جھوٹے انبیاء کئی ہوں گے، لیکن 30 ان میں سے دجال ہوں گے کہ جن کا شر کچھ نہ کچھ چل جائے گا۔ اب ان میں مرزا غلام محمد قادیانی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ہم کسی شریف مسلمان کے ساتھ اس کے تقابل کو جائز نہیں سمجھتے، چہ جائے کہ نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شیر ببر علامہ عمر صدیق صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات، اس نے اپنے علاقے میں جا کر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایلچی بھیجا۔ ہمارے یہاں پر بھی کئی مذہبی جماعتیں بنائی گئیں، ایلچی نکالو، آپ نکل گئے نے سفیر ہوتے نہ ہوتے ہی لگا پھر گئے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس حدیث سے یہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ سمجھو اللہ کے لیے دین کو، یہ کھلواڑ نہیں کہ جب مرضی سڑکوں پر چڑھ جاؤ اور جو مرضی کرتے پھرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے۔ یہ وہی مسلمہ ہے جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہی دیں کہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ بات اس کے کرنے کی دیر تھی، اللہ کے نبی اتنا غصے میں آ گئے کہ آپ کے سفید جو رخسار ہیں پیارے، ایسے سرخ ہو کے جیسے انار آپ کے رخساروں پر نچوڑا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ساری زندگی اتنا غصے میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیام میں سے اپنی تلوار نکال لی اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو کچھ نہ کہا جائے، لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ
انتہائی جذباتی مسئلہ ہے۔ اور آخری بات، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کانفرنس جو ہے اس کی میزبانی میں میرا بھی معمولی حصہ ہے، اور آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، آپ جامعہ میں تشریف لاتے رہتے ہیں، تو مہمان علماء کا زیادہ حق ہے۔ آخری بات ہے نکتے کی۔ میں نے چند دن پہلے اپنی جماعت کے ایک بڑے مشہور خطیب کو فون کیا ہے کہ کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یہ بڑی علمی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اتے مسلمان بنان آئے نے تے ساڈے مولوی تے کئیاں مدرسیاں ٹھیکہ لیا ہے، بلکہ ٹکسال لایا کافر 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 دبا دب کافر، صبح و شام کافر۔ اپنی مرضی سے کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اسلام مکمل ہے، کتاب و سنت مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کفر اور شرک اس کے پیارے نبی نے بتایا ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث کے اندر کافروں کی اقسام بھی ہیں۔ کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک تکفیر مطلق ہے، ایک تکفیر معین ہے۔ تکفیر مطلق ہے کہ جو بندہ قبر کو سجدہ کرے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قبر والے سے مانگے کہ مینوں پتر دے، مینوں رزق دے، یہ شرک ہے۔ یہ عمل انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ عمل کر رہا ہے، جب تک اس پر حجت پوری نہ ہو اور تکفیر معین کی شرائط اور ضابطہ اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے، میں اور آپ ہم اس کو معین طور پر کافر نہیں کہہ سکتے، بھائی تو کافر ہے۔ لیکن 6 قسم کے کافر ایسے ہیں، ہر چھوٹا بڑا جاہل عالم ہر مسلمان ان کو کافر کہہ سکتا ہے۔ پہلی قسم کے کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، داریے ملحد۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ آج کل سوشل میڈیا پر الہاد کی بڑی ہوائیں ہیں۔ حضرات، کافروں کی جو دوسری قسم ہے وہ بتوں کے پجاری ہیں، آگ کے پجاری۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، یعنی بتوں کے پجاری جیسے ہندو ہیں، آتش پرست ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ کافروں کی تیسری قسم ہے یہود و نصارہ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ کافروں کی ہر قسم کے احکام الگ الگ ہیں۔ اہل کتاب کی پاک دامنہ عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو بتوں کے پجاری ہیں نہ تھی لے سکنے تے نہ دے سکنے۔ ایسے ہی بعض کافر ہیں جن کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، بعض کافر ہیں ان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ بعض کافر ایسے ہیں کہ آپ ان کے ملکوں میں علاقوں میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کے اندر رہے گا وہ ہمارے ذمہ سے ہی خارج ہے۔ ایسے کافر ہیں۔ اب کافروں کی جو چوتھی قسم ہے وہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ منافق۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، لیکن دنیا میں احکام سارے مسلمانوں والے، اور انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں۔ اب پانچویں قسم مرتد۔ آج کل مرتد بناتے ہیں مال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے، یورپ کے ویزوں کی وجہ سے، غیر ملکی کرنسی ڈالر، یورو، پاؤنڈ، اس کی وجہ سے۔ جو بندہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد کی سزا جو ہے وہ گردن زنی ہے۔ حاکم وقت اس کو مارے گا، یہ نہیں کہ میں اور آپ اٹھیں اور اس کا کام تمام کر دیں۔ اسلام نے ہمیں ایک پورا ضابطہ دیا ہے، اس ضابطے کے مطابق آپ یہ عمل کریں۔
حضرات کافروں کی جو چھٹی قسم ہے، کون سے کافر ہیں؟ روئے زمین کے بدترین کافر، بدترین۔ کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لے، کوئی پہنچانا چاہتا ہے تو پہنچائے، کوئی غصہ نکالنا چاہتا ہے تو نکالے، کوئی چاہتا ہے نا کہ عمر صدیق کسی لپیٹ میں آئے، وہ بھی پورا زور لگائے۔ زندیق کافر، صحابہ کرام کو جو کافر کہنے والے ہیں وہ زندیق کافر ہے، رافضی کافر ہے۔ بولو رافضی۔ اور نہ ڈرو، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی خوف نہیں پرچے کا۔ جو رافضی ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اور جمدے واسطے رہو، رولا یہ ہے، آپ بات نہیں نہ سمجھتے، لوگ فون کرتے ہیں، دمکاتے ہیں۔ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ان طرح کی اس طرح کی حرکتوں سے اللہ کی قسم ہے میں کبھی بھی ڈرنے والا اور خوف کھانے والا نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عمر صدیق صاحب قدم بڑھاؤ، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عمر صدیق صاحب قدم بڑھاؤ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ وکیل صحابہ والے بیت عمر صدیق صاحب، وکیل امیر معاویہ واصل حسین عمر صدیق صاحب۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے جلسے میں آ کے شور مچائے گا، میں نے مسلک اہل حدیث کو اپنی رگوں کا خون دیا ہے۔ حسینی یزیدی کی تقسیم کرنے والوں پر لعنت ہے۔ ہمارے مسلک میں اس کی کوئی تقسیم نہیں، نہ اس فرقہ واریت کی کوئی اجازت ہے۔ ہم تو غیر نبیوں سے، اپنے نبی کے علاوہ ان سے نسبت کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، بعد کے لوگوں میں اگر تقابل کرتے ہوئے کسی صحابی کی توہین کرو گے، اللہ کی قسم ہے میں موت تک تم سے لڑتا رہوں گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت معاویہ کا احترام ہے، حضرت علی کا بھی احترام ہے، حسنین کریمین کا بھی احترام ہے۔ اور یہاں منہ پھاڑ کر کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے بدلہ نہیں لیا، حضرت علی نے بھی نہیں لیا۔ حضرت علی نے تو قاتلہ نے خلیفہ بنایا سی۔ جوتے مارنے ہیں میں نے تمہارے منہ پر، اس طرح کی باتیں اگر کرو گے۔ یہ خلیفہ راشد ہے، جس کو قاتل خلیفہ بنائے وہ خلیفہ راشد نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جنہوں نے پیارے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے پیارے عمر کو خلیفہ بنایا، جنہوں نے پیارے عثمان کو خلیفہ بنایا، انہی لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نبوت، اپنی جو نبوت اور رسالت ہے، حضرت علی کی جو خلافت ہے، اس خلافت کو علام من حاج نبوہ قرار دیا ہے کہ نبوت کے ماڈل پر ان کی خلافت ہے۔ اور کئی لوگوں کو خارش ہوتی ہے حضرت علی دے دور دے وچ تے ایک انچ بھی زمین دا فتح نہیں ہویا۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ رحیل شریف کا سب اچھائی سے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ملک کو داخلی اور خارجی فتنوں میں بچایا ہے۔ حضرت علی کا بھی یہ کمال، داخلی اور خارجی فتنوں میں اللہ کے نبی کی ریاست کو بچانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رولا یہ ہے، میں کہتا ہوں الزامی طور پر بھی کسی صحابی کی بے ادبی اور توہین کی اجازت نہیں، اہل بیت میں سے کسی فرد کی بھی توہین کی اجازت نہیں، بیت رضوان کے صحابہ میں سے کسی کی بھی توہین کی اجازت نہیں، عمار بن یاسر کی بھی توہین کی اجازت نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی اجازت نہیں، حسنین کریمین کی بھی توہین کی اجازت نہیں۔ اور ایک بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس شہر میں گھومتا پھرتا ہوں تو جو مرضی آپ کر جائیں اور ہو جائے۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ کوئی اہل حدیث میری گردن پر بھی پاؤں رکھ کر گزر جائے تو معاف ہے۔
تے جے اور کسی نے میں معافی دیتی ہے تو میں نے دسو پھر تو فلانے نے چھاڑ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اہل حدیث یہاں پر بھی پاؤں رکھ کر گزر جانا تو معاف ہے, میرے استاد کے بیٹے ہوں تو بھی معاف ہے, لیکن ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے جگ ہنسائی ہو. آپ میرے چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی طرح اور میرے دوستوں کی طرح ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اہل حدیث کے خلاف نہ زبان کھول سکتے ہیں نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں کہ وہ شہر بھی میرا ہو, ساتھ پشتاں تو ایسے شہر دا میں اللہ دی توفیق نہ تے آکھن بھئی انج ہو جانا ہے قیامت کی صبح تک میری موت تک, تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ بات یاد رکھ لینا. تمام صحابہ کا احترام ہے, تمام خاندان نبوت کا احترام ہے. اور حضرات, زندیق کافر کون ہے؟ صحابہ کو کافر کہنے والا زندیق ہے. قرآن کا انکار کرنے والا بولو کون ہے؟ زندیق ہے. اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول ماننے والا زندیق ہے. اور جو زندیق کافر ہے اس کا سوشل بائیکاٹ ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ. نہ خیر سگالی, نہ حال احوال, نہ منہ میں پانی, نہ سودا لینا ہے نہ دینا ہے. تجارت بھی زندیق کافروں کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کو گالیاں دیں اور یہ کہیں کہ نعوذ باللہ جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, ایسے زندوقوں کا مقابلہ جس طرح ہمارے اسلاف و اکابرین نے کیا ہے ہم بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ختم نبوت کی چوکیداری پر رکھے, اور اسی چوکیداری